بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتقون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. محترم حضرات، سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرات، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں اور آج کی تراویح میں ہم نے قرآن پاک سے 21واں پارہ مکمل اور 22ویں پارے سے تھوڑا سا حصہ سنا ہے. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو، ہمارے قیام کو، ہماری اس سماعتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اجر و ثواب سے، اپنی رحمت و مغفرت سے نوازے. اس بابرکت رات کی مناسبت سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ہمارے اعضاء اور جوارح کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہموار کر دے، ہمارے دل کو مومن کا دل بنا دے، ہمارے ذہن و دماغ کو اپنی فرما برداری میں لے لے. ابھی آپ کے سامنے سورہ روم کی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں جس میں یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو خطاب کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کو بھی خطاب کیا گیا ہے اور اس نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے. اس نے اپنی بے شمار نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کا ذکر کیا ہے. ذکر کر کے اس نے اپنے بندوں کو اپنا فرما بردار بنانا چاہا ہے. ذکر کر کے اس نے اپنے بندوں کو اپنی اطاعت کی طرف موڑنا چاہا ہے. خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر لگ جاتے ہیں،
جو اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء اور صفات کے گن گاتے ہیں اور اس کی اتاری ہوئی شریعت، اس کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو تمام انسانوں کو، لیکن جیسے یہ کہا اللہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک و ریب نہیں ہے، تمام انسانوں کو خبر دی گئی، لیکن یہ کہا گیا ھدی للمتقین، البتہ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، وہ جو اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، لیکن جو رب کے نافرمان ہیں، جو اس کے احکام سے منہ موڑتے ہیں، ان کے لیے وہ کیا ہدایت ہے؟ ان کے لیے البتہ یہ کتاب گمراہی ہے، اس حیثیت سے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ کتاب آئی تو بندوں کا کام یہ تھا کہ اس پر عمل کرتے، اس کے مطابق زندگی گزارتے، لیکن جب انہوں نے اس سے منہ موڑا تو وہ گمراہ ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ایک شخص کوئی حکم نہیں جانتا تھا تو اس کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے معذرت کرتا، لیکن حکم جان لینے کے بعد اب اس کا یہ موقع اس کے ہاتھ سے چھن گیا، ختم ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تو اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی اور بزرگی ہے کہ اللہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ سبحان، لوگ اس کی تسبیح بیان کریں، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو تمام عیوب و نقائص سے منزہ مبرہ اور پاک جانیں۔ حین تمسون وحین تصبحون، جب تم صبح کرتے ہو، جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، گویا صبح و شام اس کی تسبیح و تعلیل و تحمید و تقدیس بیان ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے زمین و آسمان میں، اسی کے لیے تمام تعریف ہے زمین و آسمان میں، اور شام کے وقت اور جب تم دوپہر کرتے ہو، شام یعنی سے پہر کا وقت، اور جب تم دوپہر کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں صلوات خمسہ کی نشاندہی کر دی ہے، صلوات خمسہ کی نشاندہی کر دی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو 3 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن پاک میں یہی ہے، لیکن ان کی عقلیں مار دی گئیں، جیسے اہل قرآن ہیں وہ 3 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، صاحب بس اس میں اور اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اقمی الصلاۃ لدلوک الشمس، ظہر کا وقت ہو گیا، الی غسق اللیل، عشاء کا وقت ہو گیا، وقرآن الفجر، اور فجر پڑھ لو بس۔ لیکن ان کو خود اقمی الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل میں 4 وقت کی نمازیں آ گئیں، دلوک میں ظہر اور عصر دونوں آ گیا، اور غسق اللیل میں مغرب اور عشاء آ گیا، لیکن جو راندہ درگاہ ہو جائیں ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جن کے دلوں میں نافرمانی کا کیڑا اور شک و ریب کے جو ہے طوفان چلنے لگے، ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ورنہ یہاں دیکھیے کیا کہا گیا، حین تمسون وحین تصبحون، یہ مغرب اور فجر ہو گئی۔ اس کے بعد کیا کہا گیا، تمسون میں مغرب اور عشاء ہو گئی، اور تصبحون فجر ہو گیا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا، سے پہر کا وقت، شام کا وقت جو ہوتا ہے عصر کا وقت ہو گیا۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر پڑھتے ہو، 5 صلوات اس کے اندر آ گئیں۔ آگے کیا فرمایا، اللہ کیوں اس کی تعریف کی جائے، کیوں اس کی بڑائی بیان کی جائے، کیوں اس کی حمد ہو، تسبیح ہو، تحلیل ہو، تحمید ہو، تقدیس ہو، کیوں ایسا ہے، دوسروں کی کیوں نہیں؟ اس لیے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اس کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ زندہ کو مردہ سے نکال دیتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکال دیتا ہے، انڈے کو مرغی سے، مرغی کو انڈے سے، مومن کو کافر سے، کافر کو مومن سے، نطفے کو انسان سے، انسان کو نطفے سے نکال دیتا ہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، اس میں کوئی اس کا ساجی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ جو معبودان باطلہ ہیں تو وہ تو کھجور کے گٹھلی کے ایک جھلی میں نہیں بنا سکے، کھجور کی گٹھلی میں جو سوراخ ہوتی ہے اس سوراخ کو بند نہیں کر سکتے، کھجور کی گٹھلی میں جو ایک شگاف اور چیرا ہے اس چیرا کو نہیں بنا سکتے۔ جب وہ یہ معمولی کام نہیں کر سکتے
تو پھر زندے کو مردے سے، مردہ کو زندہ سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے جی۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس نے زمین کو زندہ کر دیا اس کی موت کے بعد۔ زمین پھٹ گئی تھی، اس میں شگاف ہو گئے تھے، آسمان سے بارش نازل ہوئی، بارش زمین میں جذب ہوئی اور وہ شگاف ختم ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں اگانے کی اور اپج کی صلاحیت دے دی۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اے منکرین بعث، اے لوگوں جو دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر ہو، اگر تم میں سوجھ بوجھ ہے تو یہ زمین مر گئی تھی، اس نے اپج کی صلاحیت ختم کر دی تھی، بنجر ہو گئی تھی، آسمان سے بارش نازل ہوئی اور زمین کے اندر زندگی آ گئی، زمین کے اندر فصلوں کو اگانے اور لہلہانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ سنو، ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تم بھی نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے، بے شمار نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تمہارے باپ دادا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، یا یہ کہ یہ فصلیں جو تم کھاتے ہو یہ مٹی سے، زمین سے پیدا ہوئی، تم اسے کھاتے ہو، اس سے نطفہ پیدا ہوا، اپنی بیوی سے صحبت کرتے ہو، اس کے ذریعے سے نطفہ قرار پاتا ہے، پھر انسانی شکل میں تم پیدا ہوتے ہو۔ وہی فرمائے دونوں مفہوم، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم ایک انسانی شکل میں آ جاتے ہو، ادھر ادھر دوڑ بھاگ کرتے ہو، روزی کماتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنا دیا، تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنا دیں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اگر وہ انسانوں کا جوڑا جنوں سے بنا دیتا، انسانوں کا جوڑا حیوانوں سے بنا دیتا، گھوڑے سے، اونٹ سے، گائے سے، بکری سے بنا دیتا، کیا ہوتا؟ کوئی کسی سے سرٹیفائی نہیں ہوتا، کوئی کسی سے مطمئن نہیں ہوتا، نہ بیوی شوہر سے، نہ شوہر بیوی سے، پھر وہ نکاح کا اور شادی کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ اور نکاح تو وہ عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے جوڑا بنا دیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے لیے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، مودتاً، ود سے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ بیوی شوہر کے لیے واری نیاری رہتی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ شوہر بیوی پر قربان رہتا ہے، دن بھر کما کے آتا ہے، لیکن بیوی کی ایک مسکراہٹ سے ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ گھر میں ناخوشگوار ماحول ہوتا ہے، لیکن شوہر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہوتے ہی بیوی اس سے خوش ہو جاتی ہے۔ اور یہ صرف شرعی نقطہ نظر سے ہو سکتا ہے، یہ صرف اسلامی نکاح ہی سے ہو سکتا ہے جس میں معاشرے کے افراد شریک ہوتے ہیں، ان کے علم میں یہ رشتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں جو محبت پیدا کی ہے وہ محبت کہیں نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ بیٹے کو والدین سے، والدین کو بیٹے سے وہ محبت نہیں بن سکتی، اس سے بڑی ہو سکتی ہے، اس سے کم ہو سکتی ہے، لیکن جس انداز کی محبت کہ دونوں نے اپنا سراپا ایک دوسرے کو حوالے کر دیا، ایسی محبت کہاں ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ کسی اور کے لیے نہیں کہا گیا کہ باپ بیٹے میں کہہ دیا گیا ہن لباس لکم، یا بیوی یعنی ماں اور بیٹی میں کہہ دیا گیا، نہیں، یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ اللہ تعالیٰ نے زوجین کریمین کے لیے یہ بات کہی ہے، اور یہ صرف اسلام میں حاصل ہے۔ آج دنیا اور مغرب یہ چاہتی ہے کہ اسلام کے اس خرمن خوشگوار کو تار تار کر دے۔ آج بہت سارے لوگ مغرب کی نقالی کرتے ہوئے ہمارے ملک کے بھی بدبخت ذمہ داران یہ کہتے ہیں کہ صاحب ریلیشن ان پارٹنرشپ جو ہے اس کو جو ہے نکاح کا درجہ مل جانا چاہیے، وہ جو سراپا بدکاری ہے، وہ جو سراپا حرام کاری ہے، اس کو وہ نکاح کے مساوی قرار دینا چاہتے ہیں۔ ان کا بھیجا خراب ہو گیا ہے، ان کی عقلیں الٹ گئی ہیں، انہوں نے جانا ہی نہیں ہے۔
حتیٰ کہ ہندو رسم و رواج میں بھی مذہب کے مطابق جو شادی ہوتی ہے اس کا جو تقدس ہے وہ تقدس کبھی ریلیشن شپ کو نہیں مل سکتا، کبھی سگائی کو نہیں مل سکتا۔ لیکن جن کی عقلیں الٹ گئی ہوں، جن کی عقلیں مار دی گئی ہوں، ان کو یہی سب نظر آتا ہے۔ آج وہ بھی بتائیے ہمارے ملک میں جہاں تہذیب و ثقافت، مختلف تہذیبیں، مختلف ثقافتیں زندہ ہیں، وہاں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنسی کو جائز کر دیں۔ ایسے بھی بدبخت لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں جو اس کے لیے مظاہرے کرتے ہیں، احتجاج اور ایجیٹیشن کرتے ہیں، اور کورٹوں میں اس طرح کی بات آتی ہے۔ اگر اس کو قانونی حیثیت نہیں ملی تو اس پر چرچا ہو چکا ہے، اور جب چرچا ہو گیا تو عجب نہیں کہ وہ چیز ہو جائے۔ اور ظاہر ہے جس دن یہ چیز ہو گئی اسی دن یہ ملک تہو بالا ہو جائے گا۔ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اغلام بازی ہی کی وجہ سے اوپر اٹھایا، یہاں تک کہ ان کے زمین کی بلیوں کی آوازیں آسمان میں آتی تھیں، اور پلٹ دیا، اور پلٹ کر پھر پتھروں کی بارش کر دی۔ آج ہمارا ملک بھی جو چین و سکون سے عاری اور خالی ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کی بے شمار نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک جوڑا بنا دیا تاکہ اس سے سکون حاصل کرو، اور دونوں کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس کے اندر ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان کے ساتھ، مسلم بچہ مسلم بچی کے ساتھ یہی عزت ہے، یہی آبرو ہے۔ آج کتنی بدبخت بچیاں ہیں، مسلم بچیاں ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور ان کے والدین پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم ہیں، اس لیے کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے، یہ ایک مہینے میں نہیں ہوا ہے، یہ سال میں ہوا ہے۔ بے غیرت ہیں والدین جو اپنی بچیوں کے یہ طور طریقے دیکھتے ہیں اور اس کے باوجود اپنی آنکھیں بند کیے رہتے ہیں۔ بے غیرت ہیں وہ مائیں جو اپنی بچیوں کو دیکھتی ہیں کہ ان کے گھروں میں یہ ہو رہا ہے، اور پردہ پوشی کے لیے کہ اگر کچھ کیا تو لڑکی جو ہے باغی ہو جائے گی، اور ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا، اور ان کے چکر چلتے رہتے ہیں، اور مائیں اور بہنیں اور باپ اور بھائی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ان کے بے غیرتی کی انتہا ہوتی ہے کہ اس پر چپی سادے رہتے ہیں۔ جب چپی سادے رہتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جنازہ نکل جاتا ہے ان کی عزتوں کا، اور اسلام سے بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جو بھی لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی کرتی ہے اسی دن وہ ایمان سے خارج ہو گئی، وہ مرتد ہو گئی، اور اگر اسلامی نظام ہوتا تو وہ واجب القتل ہوتی، اسے قتل کر دیا جاتا۔ معمولی بات نہیں ہے، ہم لوگ اسے ہلکے میں لیتے ہیں، اور ہمارے سامنے والے ہمارے مخالفین منصوبہ بند طریقے سے ٹارگیٹڈ انداز میں یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کم از کم ایک سال میں کئی لاکھ ایسی بچیوں کو برباد کیا جائے۔ ان کے وہ مخلص نہیں ہوتے کہ مخلص ہیں ان کے، نہیں، وہ ان کو داغدار کر کے وہ ان کو جو ہے پریگننٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ اس کے بعد تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اور ہمارا معاشرہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہے، اس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ حیرت ہوتی ہے، ہمارے اپنے جونیئر کالج نہیں، ہمارے اپنے سینئر کالج نہیں، ہماری اپنی آبادی جو 35-40% لوگوں کی ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو صاحب وسعت بنایا ہے۔ اب تو اس وقت تعلیم بھی کاروبار ہو گیا ہے۔ جیسے آپ دکان کے لیے 2 کروڑ 4 کروڑ ڈالتے ہو، آپ 4 کروڑ ڈال کر کے اسکول بنا لو، آپ اس سے کماؤ۔ دنیا تعلیم کو جو ہے بزنس سمجھ رہی، بزنس ہی سمجھ کر کے، لیکن کم سے کم اپنی قوم کے لیے کچھ بناؤ تو آپ کی بچیاں آپ کے دامن میں رہیں گی، کچھ تو محفوظ رہیں گی۔ لیکن جب وہ سینئر کالج میں جائیں گی تو ان کے ساتھ غیر مسلم بچوں کا اختلاط ہوگا۔ ہمارے پاس کوئی اٹریکشن نہیں، ہمارے بچے 2% 3% گریجویشن کرتے ہیں، پھر وہ بچیاں انہی کے ساتھ چلی جاتے ہیں۔ پوری قوم مجرم ہے، یاد رکھیے، پوری قوم مجرم ہے۔ میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں، اور اللہ کی پکڑ سے اور اس کے باز پرس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ ورنہ میرے بھائیوں اس سلسلے میں غور کرو، سمجھو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اور اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی کیا ہے؟ زمین و آسمان کی پیدائش ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا اختلاف ہے۔ اور یقیناً ضرور اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ زمین و آسمان کی پیدائش پر بارہا ہم سنتے رہے کہ یہ نشانیاں ہیں،
لیکن اختلاف والسنتکم والوانکم، تمہارا رنگ و نسل میں اختلاف ہے، تمہاری زبانوں کا اختلاف ہے، نہ جانے دنیا میں کتنی بولیاں بولی جاتی ہیں، زبان وہی گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن جو جہاں ہے فراٹے سے وہی بولی بول رہا ہے۔ عرب کنٹریز کے لوگ عربی بول رہے ہیں اچھے انداز میں، ہمارے یہاں کے لوگ ہندی، سنسکرت، مراٹھی، تیلگو، ملیالم بول رہے ہیں، نیپال کے لوگ نیپالی بولتے ہیں، اور جہاں کے لوگ جو جس ملک کے ہیں اس انداز میں بولتے رہتے ہیں، زبان وہی ایک ہے۔ یہ قدرت کاملہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان وہی ہے، ماں باپ کی اولاد، لیکن کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی کامل الخلقت ہے، کوئی ناقص الخلقت ہے۔ یہ سب کس کی کاریگری ہے؟ اللہ کی کاریگری ہے۔ آج تک دنیا میں، دنیا کی آبادی اس وقت تقریباً 8 ارب ہے، میرے علم کے مطابق 8 ارب لوگوں میں اب تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی کے ہاتھوں کی ریکھا دوسرے سے مل گئی ہو۔ آپ کے ملک میں ابھی آدھار کارڈ بنائے جا رہے ہیں، کم سے کم 1 ارب لوگ آدھار کارڈ بنا چکے ہوں گے۔ اب تک کوئی ایک کیس نہیں آیا کہ یہ جو ہم اپنے ہاتھوں کی یا اپنے نگاہ کی وہ جو دیتے ہیں، پہچان دیتے ہیں، ٹکرا گئے ہوں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ کیا یہ بڑی کاریگری نہیں ہے؟ اگر اس پر آدمی غور کرے تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے مسلمان ہو جانا چاہیے، جو میڈیکل سے وابستہ لوگ ہیں، جو سائنس سے وابستہ لوگ ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ کیا یہ دل سے پکارنے کے لیے کافی نہیں؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ انتہائی بابرکت ہے جو اس طرح پیدا کرنے والا ہے۔ ایسے ہی زبان ایک ہی ہے لیکن وہ بھانت بھانت کے بولیاں بول رہی ہے۔ یہ کس کی صنائی اور کاریگری ہے؟ یہ آیات اللہ ذکر کر کے اپنے بندوں کو ابھار رہا ہے۔ عودوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف لوٹو، فروا الی اللہ، اپنے رب کی طرف بھاگو اور دوڑو۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں رات میں اور دن میں نیند عطا کر دی ہے تاکہ تمہارے اعضاء پرسکون ہو جائیں۔ اصل نیند تو رات میں آتی ہے، واللیل لباسا، رات کو لباس بنا دیا ہے، پرسکون نیند تو رات ہی میں آتی ہے، دن میں وہ سکون نہیں مل سکتا ہے، مگر پھر بھی دن میں بھی آدمی سو جاتا ہے، اسے سکون مل جاتا ہے۔ اور وابتغاؤکم من فضلہ، اور اللہ جب آدمی سو جاتا ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے تو اس کا فضل تلاش کرتا ہے، اس کا رزق تلاش کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں ضرور بھی ضرور نشانیاں ہیں غور سے سننے والی قوم کے لیے، دل سے سننے والی قوم کے لیے۔ بقیہ وہ جو جانوروں کی طرح ہیں کہ اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، یہ جانور ہیں۔ اللہ نے کہا ہے ان کو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، کہ ان کے کان ہیں سنتے نہیں، مراد یہ ہے سماع قبول نہیں ہے، اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا۔ تو وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، ان کے لیے نہیں۔ عبرت کس کے لیے؟ جنہوں نے غور سے سنا، ان کے لیے عبرت ہے۔ جی ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی بہ الارض بعد موتها، اور اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ وہ بجلی کو تمہیں دکھا دیتا ہے ڈرتے ہوئے اور لالچ کے ساتھ۔ یریکم البرق، بادل اور بجلی چمکتی اور کڑکتی ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں کہیں ابھی یہاں گر نہ جائے اور لقمہ اجل ہو جائیں، کہیں کھیتوں پہ نہ گر جائے، کہیں بجلی کے پلانٹ پہ نہ گر جائے، نقصان ہو جائے، تو ڈرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ طمع، لالچ بھی ہوتی ہے کہ آسمان، یہ بجلی چمک رہی ہے تو آسمان سے بارش نازل ہوگی، بارش نازل ہوگی تو ہماری فصلیں لہلہا جائیں گی اور پھل پھول اور غلہ تیار ہو جائے گا، تو خوش ہوتے ہیں اس سے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس کی نشانی ہے کہ وہ آسمان سے اس نے بارش نازل کی۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس نے اس بارش کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیا، اس کے موت کے بعد اگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، بارش سے زندہ کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں ضرور بھی ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوجھ بوجھ والی ہے، جو عقل رکھتی ہے، لیکن جس کو اپنے پر ناز ہو کہ میں سب کر لوں گا،
جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا؟ جب نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا سوار ہو جا، ارکب معنا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جا۔ کہا ابا ایسا ہے نا، آپ جاؤ، سآوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی، وحال بینہما الموج، موج آیا اور گئے۔ تو ایسی ہی اگر کوئی اپنی عقل کو بہت کچھ سمجھنے لگے، کوئی ملحد، کوئی دہریہ، کوئی ناستک، اور ایسے ہی اللہ کے نافرمان لوگ، چاہے وہ کفار، مشرکین، یہود، نصارہ کی صورت میں ہو، ان کے لیے کیا نشانی ہے؟ نشانی تو ان کے لیے ہے جو اللہ کے ان بے شمار نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور دل سے پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے ان چیزوں کو عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ نشانی ان کے لیے ہے۔ آگے فرمایا ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین قائم ہیں اس کے فیصلے سے، اسی کے فیصلے پر قائم ہے زمین و آسمان، اور وہی ان کو تھامے ہوئے ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوتا، پھر جب وہ ایک پکارے گا زمین سے، اذا انتم تخرجون، پھر زمین سے نکل جاؤ گے، قیامت قائم ہو جائے گی، نہ یہ آسمان رہ جائے گا، نہ یہ زمین رہ جائے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، جب آسمان جو ہے پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے اور سب بے نور ہو جائیں گے۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، زمین پھیلا دی جائے گی۔ زمین میں جو خزانے ہیں، امریکہ بہادر زمین کے خزانے کے لیے افغانستان کو تباہ کرتا ہے، عراق کو تباہ کرتا ہے۔ افریقی ممالک، اللہ تعالیٰ نے واقعتاً مسلمانوں کو کتنا بڑا فضل کیا ہے۔ معدنیات میں آج بھی مسلمانوں کی جو زمینیں ہیں ان سے زیادہ زرخیز زمین کسی کے پاس نہیں ہے پوری دنیا میں۔ معدنیات کے اعتبار سے بھی مسلمان جتنا خوش نصیب ہے اتنا خوش نصیب کوئی نہیں، لیکن مسلمان سے زیادہ بے وقوف بھی کوئی نہیں۔ پانی اس کے سامنے ہے، وہ دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ افریقی ممالک سب غلام ہیں امریکہ اور برطانیہ کے، وہ ان کے خزانے نکال کے لے جا رہے ہیں، وہ ان کے پٹرول نکال کے لے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں ہو یا کہیں ہو، پٹرول یہاں نکلتا ہے، کھپت امریکہ میں ہوتی ہے۔ اللہ بخش دے فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ آدمی مرد مجاہد تھا، وہ آدمی مرد مجاہد تھا، اور اسی لیے ملک فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ان اسرائیلیوں نے، ان موساد نے اور امریکیوں نے شہید کروا دیا، انہی کے گھر کے ایک آدمی سے قتل کروا دیا۔ اللہ اس شخص کی مغفرت کرے، مجاہد آدمی تھا، عالم اسلام کو امید تھی اس شخص سے۔ بہرحال تو یہ کہہ رہا تھا کہ آسمان و زمین تہو بالا ہو جائیں گے اس وقت، اللہ جب پکارے گا سب روئے زمین سے بھاگیں گے اور نکل کھڑے ہوں گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر ایک اس کے فرما بردار ہیں سوائے اس کمبخت انسان کے اور نالائق جنات کے۔ انسانوں میں سے بھی ایک طبقہ ہے جو اس کا فرما بردار ہے، اور جنوں میں سے بھی ایک طبقہ ہے جو اس کا فرما بردار ہے، لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ ورنہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ تمام چیزیں کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ انسانوں، تم ایسے بے بس ہو، ایسے عاجز ہو، ایسے کم عقلے ہو کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو سلیمان علیہ السلام تھے، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں، اور چیوٹی نے جب کہا کہ سلیمان جو ہے بڑے انصاف پسند ہیں، اللہ جب مسلمانوں کو غلبہ دیتا ہے تو ان کا سینہ جو ہے 56 انچ کا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے دائرے میں رہتے ہیں۔ اللہ جب ان کو غلبہ دیتا ہے تو صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ زمین کو امن و امان سے بھر دیتے ہیں۔ الذین ان مکناہم اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وہ برائیوں سے روک دیتے ہیں۔ یہ تو کفار ہیں کہ جن کو چند دن کے لیے جب روزی مل جاتی ہے تو وہ پھولے نہیں سماتے ہیں، اور جب اللہ کی مار پڑتی ہے تو بلبلا کی طرح سے ختم ہو جاتے ہیں، پانی کا بلبلا جیسے ہوتا ہے اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے۔ اہل ایمان کا معاملہ تو یہ، اگر حقیقی معنوں میں مومن ہیں
تو وہ تو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ تو اپنی جبین نیاز سے اس کی زمین کو سجاتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے دراز کر کے اپنی عاجزی اور تضرع ظاہر کرتے ہیں، وہ اپنے آنسوؤں کے ذریعے اللہ کا غضب بجھاتے ہیں اور اس کی رحمت کے سزاوار اور امیدوار ہوتے ہیں۔ مومن تو وہ ہیں۔ ہم اور آپ جائزہ لیں ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، ہم انسانیت کے کس زمرے میں ہیں۔ کل لہ قانتون، ساری مخلوقات اس کی فرما بردار ہے۔ وہو الذی یبدأ الخلق، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے کائنات کو اثر نو پیدا کیا ہے۔ ثم یعیدہ، پھر قیامت میں اسے دوبارہ لوٹائے گا۔ وہو اہون علیہ، اور اس پر دوبارہ لوٹانا آسان ہے۔ بغیر کسی سابقہ مثال کے جب اس نے پیدا کر دیا تو اب تو مثال موجود ہے، اب تو اس کے لیے پیدا کرنا آسان ہے۔ وہو اہون علیہ، اس پر آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى، اور اللہ ہی کے لیے تمام اعلیٰ مثالیں ہیں روئے زمین اور آسمان میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ انتہائی غالب اور حکمت والا ہے۔ میرے بھائیوں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل ایمان کو یہ نشانیاں بتا کے ہم سے یہ چاہا ہے کہ اس کے برگزیدہ بندے بن جائیں، اس کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ اور آج کی رات وہ دے کر کے یہ چاہتا ہے کہ آج کی رات کو اور اس پورے عشرے کی راتوں کو ایسا ٹوٹ کر عبادت کرو کہ شب قدر مل جائے، لیلۃ القدر مل جائے، اور ایسے جھوم کے اور رو کے عبادت کرو کہ اللہ کی رحمتوں کی برکھا و برسات ہونے لگے۔ اور یہ یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہے۔ ہم اس سے توفیق مانگیں۔ اس کی شان کریمی یہ ہے کہ جو اس سے مانگتا ہے اس کو کبھی وہ خائب و خاسر نہیں کرتا ہے، اس کو کبھی نامراد نہیں کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے مانگنے کا انداز کیا ہے، ہمارے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، ہم اس کے سامنے اپنی عاجزی کیسے ظاہر کرتے ہیں، اپنے گناہ کا اعتراف کیسے کرتے ہیں، اپنی کمی اپنے رب کے سامنے کیسے پیش کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو کیسے اس کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ ساری نعمتیں نازل کی لیکن تیرا یہ بندہ گنہگار اور خطاکار اور سیاہکار ہے، لیکن اللہ تیرے جناب میں حاضر ہوا ہے، تیری آیات سن کر کے یہ یقین رکھتا ہے کہ تجھے معاف کر دے گا۔ تیرے حبیب اور خلیل کی بشارتوں نے اسے یہ حوصلہ دیا ہے کہ تجھے معاف کر دے گا۔ تیرا یہ فرمان ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم نے جو حد سے تجاوز کیا ہے اس کو بخش دے، ہمارے قدم جما دے، کفار اور مشرکین کے خلاف ہماری مدد فرما دے۔ اللہ تیرا یہ اعلان ہے ومن یغفر الذنوب الا اللہ، گناہوں کو اللہ کے علاوہ کون بخش سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اسی انداز میں زندگی گزارنی چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے ایک برگزیدہ نبی، ایک برگزیدہ بندے، نبی نہیں تھے وہ، ایک دانائی سے بھرپور شخصیت، حکمت اور دانائی سے بھرپور شخصیت، لقمان علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ وہ نبی نہیں تھے، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے لیکن صحیح بات یہ، راجح بات یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی ہے؟ آج ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرے، ہر ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو یہی نصیحت کرے۔ ہمارے بچے جو آج آوارہ مزاج ہو گئے ہیں اس میں ہمارا قصور ہے، ہم نے ان بچوں کو آوارہ چھوڑ دیا، جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں گھومیں، جس انداز میں۔ اللہ کی نافرمانی کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے سروں پہ چوں بھی نہیں رکھتا کہ ہمارے بچے گناہگار ہیں، ہمارے بچے غیر مسلموں کے ساتھ ان کا یارانہ ہے۔ اور اللہ کے خلیل اور حبیب نے یہ کہا کہ دیکھو مسلمان وہ ہے کہ ایک مسلم اور ایک کافر کے درمیان دونوں ایک دوسرے کے آگ نہ دیکھیں، لا یتراء نارہما، وہ ان کی آگ نہ دیکھیں۔ مراد یہ ہے کہ گھریلو قلبی تعلق نہ ہو۔ پہلے ہم بھی اپنے بچپن میں یہ جانتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے کہ ہمارے گھر پہ بہت سے ہندو عورتیں آگ مانگنے آ جایا کرتی تھی، اتنی ترقی نہیں تھی۔ بہت سے مسلمان گھرانوں کے لوگ ہندوؤں کے یہاں جو ہے آگ مانگنے جاتے تھے، اسی کو ہم گنگا جمنی تہذیب کہہ رہے ہیں۔ لیکن قلبی تعلق نہ ہو، دلی تعلق نہ ہو۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں کہ بعض مسلمان بھائیوں سے وہ محبت نہیں جو غیر مسلم بھائیوں سے ہے۔ کیا ہوگا؟ اور ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم انہیں
ٹوکنے کی جرات نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں گھر کا یہی کمانے والا ہے، اگر یہ روٹھ گیا تو ہمارے گھر کی چولہا چکی بند ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے، جہنم کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اس کی لپٹ، اس کا کھولتا پانی، اس کا ہتھوڑا، اس کے زہر، اس کا بچھو بہت شدید ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، اپنی حقیقت پہچانو، اپنی اصلیت پہچانو۔ تم خیر امت ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو۔ کائنات میں تم خیر پھیلانے آئے ہو، برائیوں کو مٹانے آئے ہو۔ خیر تمہارے ذریعے وقوع پذیر ہونے والا ہے، خیر تمہارے ذریعے جانا جائے گا۔ اور اس امت کا اگر یہ حال ہو جائے تو پھر بتاؤ کیا ہوگا؟ پھر تو دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے گی۔ تو اور لوگ اندھیروں میں ڈوبے تو ڈوبے، لیکن وہ جن کے پاس روشنی تھی، جن کے پاس نور تھا، جن کے پاس مشعل تھا، وہ اگر ان اندھیروں میں ڈوب گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آئیے دیکھیں، مختصر وقت میں لقمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نصیحتیں بھی سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ لقمان علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، نیک تھے، موحد تھے، اللہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور حکمت و دانائی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خصوصی جانب سے عطا کیا تھا۔ ویسے کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ حکمت و دانائی آپ کو کہاں سے ملی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہنا، لا یعنی چیزوں سے، لغویات سے دور رہنا اور خاموشی اختیار کرنا، یہ حکمت و دانائی کا سبب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے مراقبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے، توجہ کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے اور سکوت اختیار کرے، دانائی سے ضرور نوازا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے اس طرح مجھے دانائی ملی۔ ان کے واقعات میں ایک صحیح واقعہ یہ ملتا ہے، وہ غلام تھے کسی کے، تو ان کے آقا نے کہا یہ بکری ذبح کرو، بکری ذبح کیا، کہا اس کا سب سے اچھا حصہ لے آؤ، سب سے اچھا حصہ۔ تو وہ زبان اور دل کاٹ کر لے گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد اس نے پھر جو ہے کہا ایک بکری ذبح کرو، ذبح کیا، کہا سب سے اچھا حصہ لے کر کے آؤ، سب سے خراب حصہ لے کر کے آؤ۔ تو وہ دل اور زبان لے کر کے گئے۔ اس نے پوچھا یار کیا بات ہے، میں نے کہا تھا اچھا حصہ لے کر کے آؤ تو دل اور زبان لائے، اور میں نے کہا سب سے خراب حصہ لے کر کے آؤ تو جو ہے پھر دل اور زبان لائے۔ کہا جناب والا یہ دونوں اگر درست ہیں تو سارا نظام درست ہے، اور یہ دونوں اگر اکارت ہو گئے، رائے گاہ اور بیکار ہو گئے، بگڑ گئے تو سارا نظام بگڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو جسم کا سارا نظام صحیح ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو جسم کا سارا نظام بگڑ جائے گا، اور وہ دل ہے۔ اور بیماریاں آتی ہیں، آدمی اس میں اتنا پریشان نہیں ہوتا، زندگی کے لالے نہیں پڑتے، لیکن جب دل کی بات آ جاتی ہے
تو ظاہری نظام بھی بگڑ جاتا اور اندرونی اور شرعی نظام بھی بگڑ جاتا۔ اور زبان کے تعلق سے آپ نے کیا فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو مجھے اس کی ضمانت دے دے جو دو داڑھوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور اس کی ضمانت دے دے جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات آپ نے کہی ہے اور کتنا قیمتی نسخہ بتایا میرے جوان ساتھیوں، نوجوانوں، جن کے ہاں خون کی روانی ابھی ایسی ہے کہ اگر کہیں گر جائے تو وہ جل جائے۔ خون کی جو گرمی ہے اور خون کا جو فورس ہے وہ اتنا ہے کہ بڑے بڑے سیلاب کو روک دے۔ اولو العزمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ آپ تو وہ جوان ہو، لیکن کس جوان کو اللہ کے عرش میں جگہ ملے گی؟ اس جوان کو جسے ایک خوبصورت اور صاحب حیثیت صاحب منصب خاتون نے بلایا بدکاری کے لیے، اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کس نوجوان کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی؟ جس نوجوان نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ یہ دونوں خاص طور سے نوجوانوں کے لیے ہیں۔ 7 میں سے 2 اکیلے آپ ہی ہو، بقیہ اور ہیں جو تنہائی میں اللہ سے رویا، اس میں بھی آپ کا حصہ ہے، عرش کے نیچے جگہ ملے گی۔ وہ صالح نوجوان ہے یا معاشرے کا فرد جس کو اللہ نے منصب پہ بٹھا دیا، ذمہ دار ہو گیا، ہمارے محلے کا کارپوریٹر ہو گیا، ہماری جماعت کا ذمہ دار ہو گیا، اور اس نے حقیقی معنوں میں اپنی ذمہ داری نبھائی۔ اسلامی سلطنتوں میں تو جو ہے عادل بادشاہ، جب اسلامی سلطنت نے یہی چھوٹی جگہیں ہیں اس میں اپنی طاقت پر اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھی عرش کے نیچے جائے گا، عرش کے نیچے جگہ پائے گا۔ جو خالص اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، خالص اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ عرش کے نیچے جگہ پائیں گے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، مرد خاص نہیں، عورتوں کو بھی۔ تو لقمان کو اس طرح سے حکمت و دانائی ملی، انہوں نے اپنے بچے سے یہ نصیحت کی، اور انہوں نے کیا کہا، اور تحقیق کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ حکمت کا تقاضا کیا تھا؟ ان اشکر للہ، جب کسی کو سوجھ بوجھ ملے، دانائی ملے تو کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ قارون کی طرح نہ کہہ دے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مجھے علم ملا ہے اس کی وجہ سے یہ خزانہ ملا۔ قارون کو صبح کے درس میں یہ بات کہی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانے سمیت دھسا دیا۔ جب دانائی ملے، علم ملے تو وہ جھک کر رہے۔ اسی لیے بڑے علماء کی پہچان یہ ہے کہ ان کے ہاں تکبر نہیں ہوتا، ان کے ہاں ریاکاری نہیں ہوتی، وہ اپنے علاوہ دوسروں کو حقیر فقیر نہیں سمجھتے، بلکہ وہ منکسر المزاج ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں تواضع اور خاکساری ہوتی ہے جو علم کا اور دانائی کا خاصہ ہے، علم اور حکمت کا خاصہ ہے۔ کیا کہا کہ انشکر لی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ حکمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہوں۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو اللہ کا شکر گزار ہو وہ گویا اپنے آپ کا شکر گزار۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کھانا کھایا آپ نے کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اس کھانے کا حساب و کتاب ختم ہو گیا۔ آپ نے دعا پڑھ لی، کھانے کا حساب و کتاب ختم ہو گیا۔ نہیں پڑھے تھے حساب ہوتا کہ یہ میری نعمت کھائی کیا کیا۔ تو جو بھی نعمتیں ہوئیں اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اپنے آپ کے لیے، کیسے اپنے آپ کے لیے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، ہم زیادہ دے دیں گے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو ناشکرہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کا، اس کی نعمتیں کھا کر کے اور دوسروں کو پکارنے لگے، دوسروں کی پوجا کرنے لگے۔ اس زمین کا ایک گیہوں کا دانہ بھی کوئی بھی غیر اللہ بنا نہیں سکتا ہے۔ پورے دنیا کے مل کر کے کروڑوں معبودان باطلہ، ہمارے ملک کے 1,33,00,000 معبودان باطلہ ایک گیہوں کا دانہ نہیں بنا سکتے۔ کھجور کے گٹھلی کی جھلی نہیں بنا سکتے تو گیہوں کا دانہ تو بڑا ہے۔ گیہوں اللہ نے اگایا، کھا رہے ہیں، لیکن اوم نمہ شیوائے ہو رہا ہے، دوسروں کے لیے ہو رہا ہے۔ وہی تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، جو ناشکری کرے، اللہ کی نعمتوں کو نہ مانے تو اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے سارے انسان مل کر کے ایک فرما بردار دل میں جمع ہو جائیں اور سب مل کر کے میری ناشکری کرنے لگے
تو میری سلطنت میں ایک رتی کے دانے کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اور سارے انسان مل کر کے ایک فرما بردار دل میں جمع ہو جائیں اور اس کے بعد میری فرما برداری اور میرا شکر ادا کرنے لگیں تو میری سلطنت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ جو شکر ادا کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، یہ جو ناشکری کرتے ہیں اس کا وبال انہی کو آئے گا۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے۔ میری ماں اور بہنوں سنو، بزرگوں سنو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ جن کو اللہ نے اولاد جیسی عظیم نعمت دی ہے، جن کے پاس اولاد نہیں ان سے پوچھو، دنیا کی ساری دولت بیکار ہے ان کے لیے، ایک گھر کا وارث نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کی اہمیت یہ کہ زکریا علیہ السلام پکار اٹھے، اذ نادى ربہ نداء خفیا، ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے رب هب لی من الصالحین۔ تو یہ اولاد بڑی قیمتی شے ہیں، ان کی قدر کرو، یہ آگے چل کر آپ کا نام روشن کریں گے، اور اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو بھی آپ کا نام روشن کریں گے، بدنامی میں، ذلت میں، رسوائی میں۔ اس لیے فکر کرو۔ کیا کہا انہوں نے؟ نصیحت کر رہے تھے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ جب نعمتیں اللہ کی کھا رہا ہے تو گن بھی اسی کے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اتنا کہوں اور اہل علم اتنا کہیں کہ یہی دہشت گردی کی حقیقی تعریف بن جائے۔ آج یورپ کے لوگ، اقوام متحدہ والے یہ کہتے ہیں کہ صاحب دہشت گردی کا اب تک کوئی صحیح ڈیفینیشن نہیں آ سکا، صحیح تعریف نہیں آ سکی۔ کیوں نہیں آ سکی؟ اس لیے کہ وہ خود ہی دہشت گرد ہیں، اس کی تعریف وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہے کہ کھاؤ اللہ کی اور گاؤ کسی اور کی، اس سے بڑی دہشت گردی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اسی لیے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے روئے زمین پر مسلمانوں کے سوا سب دہشت گرد ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کہتی ہے، اور اس کتاب کو صرف ہم ہی نہیں مانتے، اس کتاب کو اقوام عالم مانتے ہیں۔ دنیا کے لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ چند حقیر فقیر نالائق رات کی تاریکی کے پیداوار لوگ اگر اس میں شبہ پیدا کریں تو ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن ان کے جو انٹلیکچوئلز پڑھے لکھے دانشور لوگ ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی منزل کتاب ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے ان الشرک لظلم عظیم، اور ظلم ہی تو دہشت گردی ہے، اور کیا ہے۔ آگے کیا فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے، اللہ نے جہاں اپنے حقوق کے لیے کہا، لقمان نے ان کو نصیحت کی اپنے بچے کو کہ اللہ کے وفادار رہنا، شرک نہ کرنا۔ آگے اللہ نے پھر بتا دیا کہ جہاں میرے حقوق ہیں وہیں تمہارے والدین کے حقوق ہیں۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو بوجھ پر بوجھ کے ساتھ اٹھایا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ پر احسان کیا ہے۔ ایسے ہی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرے۔ اللہ نے بچوں کے دل میں ماں باپ کی عظمت بٹھائی ہے، تو اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں میں تربیت کے نقوش پیدا کریں۔ کیا کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی والدین کے سلسلے میں کہ حسن سلوک کریں۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو بوجھ پر بوجھ کے ساتھ اٹھایا۔ چھوٹا تھا جب وہ خلقت، نطفہ تھا، علقہ تھا، مضغہ تھا، تو کچھ اندازہ نہیں ہوا، لیکن مضغے پر جب ہڈی چڑھی، ہڈی پر گوشت چڑھا، روح پھونکی گئی، دن بدن ایک ایک دن میں اس کا وزن بڑھتا چلا گیا، 200 400 گرام بڑھتا چلا گیا، 100 گرام بڑھتا چلا گیا، تو بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ اب وہ کیسے اٹھاتی ہے وہی جانتی ہے۔ اسی کو بیان کیا وہ فصالہ فی عامین، اور اس نے 2 سال میں دودھ چھڑایا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، لہٰذا اے انسان تو میرا شکر گزار ہو جا، اللہ فرما رہے ہیں ولوالدیک، اور اپنے والدین کا شکر گزار ہو جا۔ الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آپ یہ آیات دیکھیے اور مغرب کا معاشرہ دیکھیے جہاں اولڈ ہوم ہیں۔ بدقسمتی سے ہندوستان کے بھی بڑے بڑے شہروں میں اولڈ ہوم آ گئے ہیں، چاہے وہ دہلی ہو، چاہے وہ بمبئی ہو، چاہے وہ جو ہے چنئی ہو، کلکتہ ہو، بنگلور ہو، آپ ڈھونڈیں گے ایک آدھ مل جائیں گے۔ کیوں مل جائیں گے؟ اس لیے
کہ ان کے ہاں یہ تعلیمات ہیں ہی نہیں، اور ہمارے یہاں بھی بہت سارے نام نہاد مسلمان، روشن خیال مسلمان ایسے ہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہاں لے جا کے چھوڑ آتے ہیں، ابا آپ پریشان نہ ہوں، پورا خرچہ ہم دیتے رہیں گے۔ ارے مردود، تو 50,000 روپیہ خرچ دیتا رہے گا، لیکن کیا تو وہ مسکراہٹ بھی دے دے گا جو باپ چاہتے ہیں تجھ سے؟ کیا تو وہ شفقت بھی دے دے گا کہ ماں باپ نے تو جب کچھ نہیں تھا، جب تو چل نہیں پھر نہیں سکتا تھا، جب پیشاب کر کے گیلے میں پڑا ہوا تھا، ماں تجھے اٹھا رہی تھی، 50,000 روپیہ اس کا بدل ہو سکتا ہے؟ پیسے نے اس کے عقل اس کی خراب کر دی ہے۔ آج ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہی بتایا کہ میرے شکر گزار بنو اور والدین کے شکر گزار بنو اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن اللہ نے یہ بتا دیا کہ والدین اگر شرک کے لیے کہیں تو قطعاً ہلنا نہیں، لیکن تب بھی ان کے ساتھ رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تمہیں مجبور کریں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، اطاعت نہیں کرنا، اس سلسلے میں گنجائش نہیں ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا جو میری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں باخبر کر دوں گا اس چیز سے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو سعد کی ماں نے قسم کھا لیا کہ جب تک تم اپنے دین سے پھرو گے نہیں، نہ میں سائے میں بیٹھوں گی، نہ میں کچھ کھاؤں اور پیوں گی، نہ آرام کروں گی، نہ سوؤں گی۔ پریشان ہو گئے، اب کیا کریں، پریشان ہو گئے۔ اس وقت یہ حکم آیا کہ اگر تمہارے والدین تم پر شرک کے لیے زبردستی کریں، قطعاً نہیں ماننا ہے۔ ہاں، لیکن ان کے ساتھ بد اخلاقی بھی نہیں کرنی کہ وہ مجبور کیے تو ان کو مار دیں، ان کو برا بھلا کہہ دیں، نہیں، بس آپ کی بات اپنے کو نہیں ماننی ہے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من، یہ بیچ میں 2 آیات اللہ کی طرف سے والدین کے حقوق کے لیے تھی۔ پھر لقمان علیہ السلام کی نصیحت، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر یہ اچھائی یا برائی جو بھی ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، فتکن فی صخرۃ و فی السماوات، اور وہ اچھائی یا برائی کسی چٹان میں، کسی جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں، دریا میں، سمندر میں ہے، یا آسمانوں میں ہے، یا زمین میں ہے، یأتی بہا اللہ اسے لے آئے گا۔ چھوٹی سی نیکی کی ہے اسے بھی لے آئے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، چھوٹی سی برائی بھی ہے اللہ اسے لے آئے گا کہیں بھی، یہاں تک کہ اس نے وہ برائی کسی ایسے پتھر میں کی ہے جہاں کوئی دریچہ نہیں، جہاں کوئی دروازہ نہیں، پھر بھی اللہ اسے لے آئے گا، پھر بھی اللہ اسے لے آئے گا۔ وہی اپنے بیٹے کو تلقین کی، یعنی یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی قدرت تمہیں گھیرے ہوئے ہے، لہٰذا اپنے آپ کو آزاد مت سمجھنا، برائیوں کے سلسلے میں آزاد مت سمجھنا، اور بھلائیاں کرتے رہو گے تو اس کا بدلہ تمہیں مل کر رہے گا، ضائع نہیں ہو سکتا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت باریک اور باخبر ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ کسی انسان کو ہیرو بنانے کے لیے، اللہ کا ہیرو بنانے کے لیے، دین کا ہیرو بنانے کے لیے یہ بنیادی نقطے ہیں، بنیادی پوائنٹ ہیں۔ کیا فرمایا؟ بیٹے صلاۃ قائم کرنا۔ قائم کا مطلب یہ نہیں کہ چلہ لگاتے رہے اور نماز پڑھتے رہے، بچے کسی بھی ڈھرے پہ جائیں، نہیں، ایسا نہیں، خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھواؤ۔ اکیلے پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اقامت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاشرے کو نمازی بناؤ، یہ اقامت ہے۔ اقامت کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح سے وضو کرو، لباس پوشاک صاف ستھری ہو اور اچھے انداز میں مسجد میں حاضر ہو، یہ اقامت ہے۔ اکیلے پڑھ لیے اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ مولانا صاحب اکیلے پڑھ رہے ہیں، مولانا کے لڑکے غائب ہیں تو مولانا پر 2 چند عذاب ہوگا، اوروں کو 1 ملے گا، شاید ان کو 2 ملے، کیونکہ دین کا جو حصہ وہ جانتے تھے عام لوگ وہ نہیں جانتے تھے۔
تو اگر اکیلے انہوں نے پڑھا، ہاں وہ اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے رہے، ان کی مرمت کرتے رہے، ان کی پٹائی کرتے رہے، اس کے بعد وہ عاجز ہو گئے تو اللہ جانتا ہے، پھر اللہ ان کو معذور سمجھے گا۔ لیکن یہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، ہر باپ کے لیے ضروری ہے، ہر سرپرست کے لیے، ہر ماں کے لیے ضروری ہے کہ بیٹی کو اٹھائے۔ نیٹ کی تیاری 2 بجے تک کر رہی ہے، پر اس کو وہ اٹھائے کہ وہ فجر پڑھے۔ یہ نیٹ آپ کو جنت میں لے جانے والی نہیں ہے، یہ فجر کی نماز آپ کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اس پر توجہ کرو، غور کرو۔ کیا فرمایا؟ صلاۃ قائم کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اس راستے میں جو اذیت، جو تکلیف آئے اس پر صبر کرو۔ واصبر علی ما اصابک، صبر کرو جو مصیبت تمہیں پہنچے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ اہم معاملات میں سے، اسی لیے میں نے کہا کہ جو ان چیزوں میں کھرا نکل گیا وہ ہیرو ہو گیا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ اہم معاملات میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے گال لوگوں کے لیے نہ پھلا لو، تکبر کا اظہار کرتے ہوئے۔ کوئی آیا ہے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ منہ ادھر، ہاں الحمدللہ ٹھیک ہوں، منہ ادھر کیے ہوئے ہے، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ جی، ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے گال لوگوں کے لیے ٹیڑھا نہ کر لو۔ سعر اصل ایک بیماری ہوتی ہے جو اونٹوں کو زیادہ لگتی ہے، تو جب ان کے گردن میں وہ بیماری لگ جاتی ہے تو ان کا منہ گھوم جاتا ہے، ایسے منہ گھمائے نہ رکھو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور روئے زمین میں اکڑ کر اور تکبر کے ساتھ نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالی ہر شیخی خور کو، فخر کرنے والے کو اور شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے کہیں نہ کہیں دھسا دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، لوگوں کے درمیان ذلیل کر دیتا ہے اسے۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال چلن میں میانہ روی اختیار کرو، ایسا بھی نہ چلو کہ بالکل چیونٹی بھی نہ مرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نوجوان کو دیکھتے کہ وہ بڑے آہستہ چل رہا ہے، پوچھتے کیا بات ہے، طبیعت خراب ہے؟ اگر طبیعت خراب ہے کوئی بات نہیں، اگر کہہ دیا طبیعت خراب نہیں، درہ دکھاتے، آئندہ اس چال میں دکھ گیا تو تیری پیٹھ اور یہ درہ ایک کر دوں گا۔ وہ چال چلو جو مردانہ چال ہو، مجاہدانہ چال ہو، وہ چال چلو، ہاں تکبر والا چال نہ ہو۔ کیا کہا گیا رحمان کے بندوں کی صفات میں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عاجزی اور تضرع کے ساتھ، لیکن میانہ روی کے ساتھ چلتے، نہ بالکل چیونٹی نگان بھی نہیں چلتے چیونٹیوں کی طرح سے، اور نہ بھاگتے رہتے بالکل عجیب انداز میں کہ شرافت اس سے متاثر ہو جائے۔ وہی کہا وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، واغضض من صوتک، اور اپنی آواز پست رکھو، چلاتے نہ پھرو، کوئی بات کہنی ہے تو میانہ عاجزی اور تضرع کے ساتھ والی اور پست آواز میں۔ واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے تم پر اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں نشاور کر دی ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس طرح سے نیک بنو۔ چنانچہ لقمان جو ہے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت کی ہے اپنے بچوں کو۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اسی انداز میں نصیحت کریں، ان کی تربیت کا خیال رکھیں۔ اور اس وقت تو زعفرانی کلچر کی الغار ہے، زرد کلچر کی الغار ہے، اگر ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو وہ کلچر ہمارے گھر میں گھس جائے گی، ہمارے بستر تک پہنچ جائے گی، اور پھر ہماری دعائیں رائگاں ہو جائیں گی۔ اگر ہم نے اپنی نگاہیں کھلی رکھی ہیں، ہم نے اس زرد کلچر کے سامنے باندھنے کی کوشش کی، باندھ لے گئے، کامیاب ہیں، نہیں باندھ سکے تب بھی اللہ کے ہاں معذور ہیں کہ ہم نے اپنی والی کوشش کی تھی۔ آج کیا ہے؟ آج یکساں سول کوڈ یہی ہے، یکساں سول کوڈ یہی ہے۔ حالانکہ ان کے اپنے اندر کتنے طبقات ہیں جو اس کو نہیں مانیں گے، لیکن وہ صرف مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے بات کہی جا رہی ہے۔ ہم کو زبان سے کچھ بولنا بھی نہیں چاہیے، بہت سارے بلا وجہ چیزیں وہ صرف ہمیں بھڑکانے کے لیے کہی جاتی ہیں،
ہم کو اس پر خاموش رہنا چاہیے۔ مہنگائی جتنی بھی بڑھ جائے بڑھنے دو، پٹرول 200 لیٹر ہو جائے بڑھنے دو۔ جب ملک کے 80% لوگ، ان میں 50% دلت جو غریبی ریکھا سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ جی سکتے ہیں ہم بھی جی لیں گے۔ خامخواہ ہم کو آگے نہیں آنا چاہیے کہ اس کے بعد گولیاں چلنی شروع ہو جائیں۔ ہم مسلمانوں کا المیہ یہی ہے کہ کسی نے کہہ دیا کوا کان لے گیا، اب بھاگتے چلے گئے کان کے پیچھے، اپنی کان دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان تو سوجھ بوجھ والا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے، مومن کے سوجھ بوجھ سے بچو، اس کے معاملات اچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں اور اچھے انداز میں اس ملک کے باوقار اور امن پسند شہری بنیں۔ اس ملک کا امن ہماری ذات سے ہے۔ کیوں ہماری ذات سے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام سے وابستہ ہیں، اور اسلام سلم سے ہے، اور اسلام اور سلم کے معنی امن۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اور دوسرے عام لوگ اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے۔ جھگڑا ہوتا ہے پہلے زبان چلتی، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کی رسالت پر دلیل ہے یہ، من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ تو ہمارا تو طریقہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یؤمن جارہ بوائقہ، تم میں کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے، اس کی تکلیف سے محفوظ۔ اور پڑوسی جب کہا تو مسلمان کی شرط نہیں لگائی ہے، مسلم غیر مسلم، بس جو پڑوسی ہے اس کے حقوق ہیں۔ تو ہم سے اس ملک کا امن وابستہ ہے، ہم اس ملک کو امن و امان دینے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں 800 سال حکومت کی، کوئی دنگا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا۔ 800 سال کی پوری تاریخ میں کہیں کسی نے زبردستی جو ہے گھر واپسی کی بات نہیں کی۔ آج 70 سال میں یہ سب ہو رہا ہے، اس سے واضح ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امن پسند لوگ بنیے، امن پسند شہری بنیے، انصاف پسند شہری بنیے، اللہ کے دین پر عمل کیجئے، اللہ کی کتاب کو بڑھ کر گلے لگائیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنا رشتہ جوڑیے، اس بابرکت رات سے زیادہ فائدہ اٹھائیے۔ ضروری نہیں آپ مسجد میں جگ رہے ہوں، جو مسجد میں جگ رہے ہیں اچھا ہے، جو اپنے گھروں میں ہوں، گھر میں بیٹھ کر کے، میں تو گھر میں بیٹھ کر جاگنے کو زیادہ اچھا اس لیے سمجھتا ہوں کہ گھر میں وہ برکتیں نازل ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں نمازیں پڑھو، وہاں تلاوت کرو، وہاں دعا مانگو، ذکر و اذکار کرو، لیکن جگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آخری عشرے کے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس عشرے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب یہ عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہو تو ہم امیدوار ہیں کہ تو ہمیں جہنم سے نجات اور آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ اللہ جب یہ عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہو تو ہم تجھ سے طلبگار ہیں کہ تو ہمارے لیے جنت کے داخلے کا پروانہ اور فیصلہ عطا فرما دے۔ اللہ جب یہ عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہو تو دنیا میں جو ہمارے عزت و آبرو پر، ہمارے جان و مال پر، ہمارے دین اور مذہب پر جو مشکلات اور مصائب کے بادل ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان بادلوں کو چھانٹ دے۔ جو لوگ ہمیں آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں، اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ان کے دلوں کو قلب سلیم بنا کر انہیں ہدایت نصیب فرما دے۔ اور اگر تیرے علم میں ہے کہ وہ ہدایت نہیں پا سکتے، اللہ ان کے درمیان تو ایسی پھوٹ ڈال دے کہ وہ آپس ہی میں الجھتے رہ جائیں اور تیرے بندے یکسوئی کے ساتھ تیرے دین پر عمل کرنے میں لگے رہیں۔ اللہ ہم سب کی دعائیں سن لے، ہم سے جو خامیاں اور غلطیاں ہوئیں اس بیان میں اسے معاف فرما دے، اور جو خیر اور بھلائی کی بات ہوئی ہے اسے قبول فرما لے، اسے ہمارے میزان حسنات میں داخل کر دے، ہمارے سننے والوں اور ہمارے سننے والیوں کو بخش دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔